فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا پارٹ نمبر 36 ہے۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے رسول، اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے انہیں اجازت دے دی قبل اس کے کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے ہیں۔ یہ تفسیر آیات 484 پیج میں جو میں پڑھ رہی ہوں، یہ تفسیر آیت ہے نمبر 43۔ تفسیر آیات میں لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1، عفی اللہ عنکا، ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے عذریں گڑھی رسول اللہ سے جنگ میں عدم شرکت کی اجازت لی تھی۔ اس بارے میں بظاہر اجازت دینے میں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش ہو رہی ہے، لیکن فی الواقع منافقین کو فاش کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ آیت میں آپ نے کیوں اجازت دی سے پہلے اللہ آپ کو معاف کرے گا کا ذکر آنا خود اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کے ساتھ یہ لہجہ سردلبران در حدیث دیگران کے طور پر ہے کہ بظاہر خطاب رسول کریم سے ہے، مگر دوسروں کی سرزنش مراد ہے۔ ان منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کو اجازت دینے میں ہی مصلحت تھی، کیونکہ وہ اگر جنگ میں شریک ہوتے تو وہ خرابی میں اور اضافہ کرتے اور لشکر اسلام کے درمیان فتنہ کھڑا کرتے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے لیے صرف خرابی میں اضافہ کرتے، اور اجازت نہ دینے کی صورت میں ان کے نفاق پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لہجہ اختیار فرمایا کہ ان کا ضمیر بھی فاش ہو جائے اور ان کے شر سے اسلام بھی محفوظ ہو جائے۔ نیز اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتْهُمْ، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اس لیے انہوں نے ان سے توفیق سلب کر کے انہیں ہلنے نہ دیا۔ اس مختصر سے بیان سے ان لوگوں کا یہ نظریہ باطل ثابت ہوتا ہے جو صاحب ما ینطق عن الہوا کو مجتہد کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ رسول سے اجتہادی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس اجازت پہ عتاب ہو رہا ہے وہ حضور کی طرف سے ایسے موضوع میں اجتہاد تھا جس میں بذریعہ وہی کوئی نص نہ تھی۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام سے صادر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایسی باتوں میں معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ وحی کی تبلیغ و بیان اور اس پر عمل کرنے میں بے اتفاق معصوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اولاً حکم خدا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ ثانیاً ان فیصلوں میں سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور انبیاء ایسی باتوں میں معصوم نہیں ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بیان احکام میں معصوم نہیں ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہرگز آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے ایمان و نفاق میں تمیز قائم کرنے کے لیے اس آیت میں ایک کسوٹی کا ذکر ہے۔ مومن وہ ہے، پیج نمبر 486 ہے، مومن وہ ہے جو اس کے نزدیک اس کا دین اس کی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا وہ محاذ جنگ پر جانے سے دریغ نہیں کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جس کے نزدیک مفادات عزیز ہیں،
دین کا اظہار وہ صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کا مفاد اس دین کے ساتھ وابستہ ہو۔ دوسری صورت میں وہ اس دین کے ساتھ کسی قسم کی قربانی پیش کرنے میں عذریں کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، تقویٰ کا ایک اہم پہلو رسول اللہ کے رکاب میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، مومن اسے کہتے ہیں جب دینی قدریں اس کے دنیاوی مفاد میں نہ ہوں تو دنیا پر دینی قدروں کو ترجیح دے۔ نمبر 2، مجاہد وہ ہے جو متقی ہو۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ایسی اجازت یقیناً وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے دل شک میں مبتلا ہیں، بس اس طرح وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، انما یستأذنک، ان لوگوں کے لیے عدم ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ مال و جان سے راہ اسلام میں جہاد کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ اسلام کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے تو وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 2، ورتابت، انسان کا کردار اس کے دل کی کیفیت کے ساتھ مربوط ہے۔ دل میں ایمان ہے تو کردار میں اس کے تقاضے پورے ہو ہی جاتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے تو اس دل سے ایمان والا کردار ادا نہیں ہوتا۔ اہم نکات: نمبر 1، منافق دینی قدروں پر دنیاوی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور جہاں دنیاوی مفادات کا احتمال ہو وہاں یہ لوگ تردد میں رہتے ہیں، اور اگر وہ نکلنے میں کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اس لیے اس نے ان سے توفیق سلب کر کے انہیں ہلنے نہ دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تشریح کلمات: سے بے توئے روک دینا، ہلنے نہ دینا، ثبت۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ولو اراد الخروج، کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے آثار سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ان میں جہاد کا ارادہ ہی نہیں تھا تو ان سے جہاد کے لیے کسی قسم کی تیاری عمل میں نہیں آئی۔ نمبر 2، ولیکن تکرہ اللہ، جب ان لوگوں میں جہاد میں شرکت کا سرے سے شوق نہیں تھا تو اللہ کو بھی ان کی طرف سے جہاد میں بے دلی اور کراہیت کے ساتھ شرکت کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ان سے توفیق کے سارے راستے بند کر دیے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بدتوفیقی کے ساتھ سارے راستے کھل گئے اور رسول کی آواز کی مخالف سمت کی آواز آئی، بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ آواز ان کے لیے آشنا تھی، اس لیے ان کی تعمیل ہو گئی۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا جہاد میں شرکت کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں، یہ ناپسندیدگی جہاد کی اس کراہت کی وجہ سے تھی۔ نمبر 3، قیل اقعدوا، ان سے کہا گیا جہاد نہ کرنے اور بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ سابقہ آیا انفروا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو، کے ساتھ متضاد ہو جائے، بلکہ ان کے خلاف ایک تحدیدی جملہ ہے جسے ملحدین سے فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، حرکات و سکنات سے ارادوں کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے لیے صرف خرابی میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کا حال خوب جانتا ہے۔ تشریح کلمات: خبالہ، اس فساد یا خرابی کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو لاحق ہو کر اس میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے، اور ضعو، دوڑ دھوپ، تیز رفتاری۔ تفسیری آیات: لو خرجوا فیکم، اگر یہ منافقین اور ضعیف الایمان اسلامی لشکر میں شامل ہوتے تو عسکری نظم و ضبط میں خلل ڈالتے، جیسا کہ جنگ احد میں ان لوگوں نے راستے سے واپس ہو کر اسلامی لشکر میں بدنظمی پھیلائی، اور جنگ حنین میں ان لوگوں اور مکے کے طلقاء نے مل کر لشکر اسلام کو شکست دوچار کر دیا۔ لہٰذا در حقیقت مصلحت تو اسی میں تھی کہ یہ لوگ جنگ میں شرکت نہ کریں۔ رسول کریم کی اجازت کو اجتہادی غلطی قرار دینے والے اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کا اجتہاد ایک صحیح بنیاد پر استوار تھا کہ ان کی شرکت میں کوئی مصلحت نہیں تھی، مگر وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ حضور کو علم نہ تھا کہ اجازت نہ دینے کی صورت میں بھی وہ نکلنے والے نہ تھے، جبکہ تاریخ و حدیث سے ہٹ کر صرف قرآنی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو ان لوگوں کے بارے میں علم تھا۔ چنانچہ سابقہ آیت میں فرمایا کہ اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو ان کے لیے سامان تیاری
تیار کرتے۔ یہ ایسی محسوس باتیں ہیں جو مدینے کے ایک مختصر معاشرے میں سب کے لیے عیاں تھیں، جبکہ دوسری جگہ مدینے میں نازل ہونے والے سورہ محمد میں فرمایا کہ اور آپ لوگوں کو ان کے طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ پیج نمبر 489 ہے، جس میں نمبر 2 ہے تشریح آیت میں کہ اس جملے کی 2 شرحیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو منافقین کی زیادہ سنتے ہیں، یعنی ان کی باتوں میں آنے والے تمہارے اندر موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ یہی دوسری شرح قرین حق معلوم ہوتی ہے، کیونکہ لغت اور خود قرآن میں صیغہ سما جاسوسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دشمن کی طرف سے 2 اہم خطروں کو عسکری اعتبار سے اہم سمجھا جانا چاہیے۔ الف، وہ ہماری صفوں میں داخل ہو کر ہمیں اندرونی خلفشار سے دوچار کرتے ہیں، جنہیں آج کل کی اصطلاح میں 5th کالم کہتے ہیں۔ بے، وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہمارے راز چراتے ہیں اور ہمارے کمزور نقطے تلاش کرتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ یہ لوگ پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کرتے رہے اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھر بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اس تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے غزوہ احد میں فتنہ انگیزی کر چکے ہیں، چنانچہ عبداللہ بن نبی لشکر اسلام کے ایک تہائی کو لے کر راستے سے واپس ہو گئے، جس سے اوس و خزرج کے بعض قبائل بھی بدل ہو کر واپس جانے والے تھے، مگر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور منافقین کے دھوکے میں نہیں آئے اور اللہ کا فیصلہ غالب آیا۔ بعض کے نزدیک اس فتنہ انگیزی سے مراد وہ 12 منافقین ہیں جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی۔ اہم نکات: نمبر 1، صفوں میں داخل ہو کر الٹ پھیر کرنا دشمن کا زیادہ خطرناک حربہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم میں نے ان کافروں کو یقیناً گھیر رکھا ہے۔ تفسیر آیات: کچھ منافقین نے یہ عذر تلاش کر لیا کہ میں اگر اس جنگ میں شریک ہو جاؤں تو ممکن ہے مال غنیمت سے لگاؤ مجھے گمراہ کر دے۔ بعض روایات کے مطابق منافق نے کہا تھا کہ رومی عورتیں خوش شکلی میں مشہور ہیں، ممکن ہے میں ان پر فریفتہ ہو کر گمراہ ہو جاؤں۔ آیت میں جواب دیا کہ کس قسم کے فتنے میں تو تم گرفتار ہو چکے ہو، جہاد میں شرکت کے لیے عذر تلاش کر لینا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آخرت میں آتش جہنم کے گہرے میں آنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، معصیت کار اپنی نافرمانی کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیا کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی سے اپنا معاملہ درست کر رکھا ہے، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ تفسیر آیات: اے رسول، آپ کو فتح نصرت میسر آئے تو ان منافقین کو دکھ ہوتا ہے، اور کسی شکست و ناکامی سے دوچار ہونا پڑے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی احتیاطی پیش گوئی کر رکھی تھی، اور مسلمانوں کی ناکامی اور اپنی خوش تدبیری پر خوشیاں مناتے ہیں۔ الدر المنصور میں آیا ہے کہ جو منافقین جنگ میں شرکت نہ کر کے مدینہ میں رہ گئے تھے، ان لوگوں نے خبر پھیلا دی کہ محمد ان کے ساتھی اس سفر میں تھک ہار کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعد میں جب رسول اور ساتھیوں کی خیریت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ان کو بری لگی۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجیے اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر فرمایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی حادثہ ہرگز پیش نہیں آتا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ تفسیر آیات: مومن کا مولا اللہ ہے، مومن پر اپنے مولا یعنی اللہ کی حاکمیت ہے، ایسا حاکم جو ارحم الراحمین ہے، لہذا مومن اپنے مہربان مولا کے فیصلے پر ہی بھروسہ کرتا ہے، دیگر ظاہری اور وقتی علل و سبب کامیابی اور ناکامی پر نہیں۔
نادان دشمن اپنی ناکامی سمجھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ منافق کی نگاہ محسوسات تک ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ مومن کی نگاہ ان تمام محسوسات کو چیرتے ہوئے اپنے مولا کے فیصلے پر رکتی ہے۔ ما کتب اللہ لنا، انسان کو پیش آنے والی شدائد و مشکلات اور حوادث دو قسم کی ہے۔ اول یہ کہ انسان اپنی شامت اعمال کی وجہ سے مصائب سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے خود ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوم یہ کہ انسان کو مشکلات و مصائب اس لیے پیش آتے ہیں کہ اس نے ایک ذمہ داری کو قبول کیا ہے، راہ حق میں جہاد کرنے کو اختیار کیا ہے۔ اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں سے دنیا میں انسان کو ارتقا ملتا ہے اور آخرت میں خوشنودی رب، یہ مصیبتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی تکوینی کتب میں ثابت کر رکھا ہے۔ جو میری راہ میں جہاد کرے گا اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، جو اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنا چاہے گا اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں ان مشکلات کی طرف اشارہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو پیش آتی ہیں۔ اہم نکات: جس کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں اسی کو مولا کہتے ہیں، یا جس کو وہ مولا بنائے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ کہہ دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں فتح و شہادت میں سے ایک ہی کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ خود اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے، پس اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، دو موافقوں، دو نظریوں، دو کائناتی تصورات کا محاذہ ہے۔ ایک موافق کے بدلے مجاہد کے لیے ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ اگر فتح ملتی ہے تو کامیابی، کیونکہ اس میں ایک ملت کے لیے اپنے ہدف کا حصول ہے، اور اگر شہادت نصیب ہوتی ہے تو کامیابی، کیونکہ اس میں افراد کی اندر سرخروئی بھی ہے اور ملت کی کامرانی کے لیے ان شہیدوں کا خون کام آیا ہے۔ نمبر 2، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، دوسرے موقف کے مطابق کامیابی کا تصور یہ ہے کہ اگر وہ غالب آتے ہیں تو چند روز وہ زندہ رہ سکیں گے، لیکن کل عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر وہ مارے گئے تو بھی وہ مومنین کے ہاتھوں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا تم ہماری سعادت کا انتظار کرو، ہم تمہاری بدبختی کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار دونوں کو ہے، ولی ای کجا و آ کجا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومن کے لیے ناکامی اور منافق کے لیے کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ قل انفقوا طوعا او كرها يقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ کہہ دیجئے تم اپنا مال بخوشی خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنا مال بخوشی خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں بس یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ، اور راہ خدا میں تو بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 493 ہے تفسیر آیات۔ نمبر 1، راہ خدا میں خرچ کرنے کا عمل اپنی جگہ ایک نیک عمل ہے، لیکن یہاں عمل کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، عامل کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عمل کرنے والا حسن نہیں رکھتا تو صرف عمل کے حسن کا فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی فرزند باپ کو باپ ہی نہیں مانتا تو باپ ایسے بیٹے کی کسی نیکی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں ہی نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو ایک امر مجبوری کے طور پہ پڑھتے ہیں اور خرچ بھی بڑی کراہت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس بات سے ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ جو لوگ انسانیت کے لیے اتنی بڑی خدمات انجام دیتے ہیں ان کو ثواب کیوں نہیں ملتا، اگرچہ وہ مسلم نہیں ہیں لیکن ان کی خدمات بہت گراں قدر ہیں۔
اہم نکات: نمبر 1، قبول اعمال کے لیے فعل کے حسن کے ساتھ فاعل کا حسن بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں عمل حبط ہو جاتا ہے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ لہٰذا ان کے مال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کرے، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جاکنی ہو۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فلا تعجبک اموالہم۔ ہم کئی بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کا طرز خطاب ایاک آنا فاسمعی جا رہا ہے سرد البران در حدیث دیگراں کے طریق پر ہے۔ خطاب اپنے حبیب سے ہے اور سمجھانا دوسروں کو مقصود ہے کہ دشمنوں کی دولت اور اولاد کی کثرت تمہیں کہیں فریفتہ نہ کرے۔ غیر مومن کے پاس اگر مال و اولاد کی فراوانی ہے تو اس کے دو برے نتائج ہوں گے۔ نمبر 1، لیعذبہم، دولت غیر مومن سے امن و سکون سلب کرتی ہے اور ہمیشہ اضطراب اور پریشانی، پیج نمبر 494 ہے، کہ پریشانی میں رہتا ہے، لوگ اسے خوشحال سمجھتے ہیں لیکن اندر سے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 2، دولت غیر مومن کو ناقابل ہدایت بناتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں ہی جان دیتا ہے۔ اہم نکات: دولت مومن کے لیے نعمت، غیر مومن کے لیے نقمت ہے۔ نقمت، نون قاف میم تے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری جماعت میں شامل ہیں، حالانکہ وہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہیں، دراصل وہ بزدل لوگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی اپنی پناہ گاہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ میسر آ جائے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہوئے جائیں گے۔ تشریح کلمات: یجمعون، جیم میم ہے، جمع گھوڑے کا دوڑتے ہوئے جانا اور سوار کے قابو میں نہ رہنا۔ تفسیر آیات: وَیَحْلِفُونَ، اگر کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کسی کے پاس کردار کا ثبوت نہ ہو تو وہ قسموں کا سہارا لیا کرتا ہے۔ منافقین کے پاس مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے پر کردار کا ثبوت تو تھا نہیں، لہٰذا وہ قسم کھا کر ثبوت پیش کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ کے تمام منافقین مالدار تھے، اس وجہ سے اس نئے دین کے لیے جو جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنا پڑتی تھیں اس سے وہ سخت پریشان رہتے تھے اور ہمیشہ رائے فرار سوچتے تھے۔ یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی جگہ پر فرار کا کوئی راستہ مل جاتا تو وہ جائے فرار کی طرف لپک جاتے۔ نمبر 2، لو یجدون ملجا، وہ جنگ سے اس قدر خائف ہیں کہ جنگ سے بچنے کے لیے وہ کسی، پیج نمبر 495 ہے، وہ کسی پناہ گاہ یا غار میں یا کسی سر چھپانے کی جگہ چھپنے کے لیے دوڑنے کو تیار ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، جس کے موقف میں نفاق ہو وہ ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، پھر اگر اس میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں۔ یلبس لام میم سے کے معنی کسی کی غیبت، عیب گوئی کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات: نفاق کی ایک علامت یہ ہے کہ ذاتی مفاد کو محور قرار دیتے ہیں۔ اگر ذاتی مفاد حاصل ہوا تو یہ عدل و انصاف ہے، ورنہ عدل نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں منافقین رسول کریم کی عیب جوئی کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو سعید حضری راوی ہیں، تقسیم زکوٰۃ غنیمت میں ایک بار ذوالخویصرہ تمیمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ انصاف سے کام لیں۔ حضور نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر نے کہا، رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں؟ حضور نے فرمایا، اسے رہنے دو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے کمان سے تیر۔ ان کی نشانی وہ سیاہ آدمی ہے جس کی چھاتی عورتوں کی چھاتی کی طرح ہوگی یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح۔ لوگوں میں تفرقے کے وقت یہ لوگ نمودار ہوں گے۔
ابو سعید کہتے ہیں، پیج نمبر 496 ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ سے یہ فرمان سنا تھا، اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام نے جب انہیں نہر عوان میں قتل کیا اور میں ان کے ہمراہ تھا تو اسی شخص کو سامنے لے آیا گیا جس کے اوصاف رسول اللہ نے بیان فرمائے تھے۔ اہم نکات: نمبر 1، منافق کی خوشنودی کی بنیاد مالی مفادات ہیں۔ نمبر 2، اگر نظریہ و عقیدہ ساتھ نہیں ہے تو دولت کی طمع لامحدود ہوتی ہے۔ نمبر 3، عصر رسول کے منافق عصر علی کے خارجی اور آج کل کے ناصبی ہیں۔ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ تفسیر آیت: مدینہ کے محدود معاشرے میں عربوں نے اتنی دولت ایک جگہ نہیں دیکھی تھی جو زکوٰۃ کے فنڈ میں حضور کے خزانے میں جمع ہوتی تھی۔ منافق اس دولت کو مسلمانوں میں تقسیم ہوتے دیکھ نہیں سکتے تھے اور جل کر حضور کو مطعون کی کرنے کی کوشش کرتے، جو کچھ ان کے حصے میں آتا اس پر قانے بھی نہیں رہتے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی کہ زکوٰۃ سے منافقین کو بھی حصہ ملا کرتا تھا، مگر وہ صرف مادی نگاہ سے اس حصے کو دیکھتے تھے تو اس پر راضی نہیں ہوتے تھے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی فضل و کرم پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ اس آیت میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ عنایت کرنے اور دینے میں اللہ کے بعد رسول کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، ایمان کے آثار میں سے ایک اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ پیج نمبر 497 ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ، یہ موقف اختیار کرنا ہر مشکل کے لیے کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ، تیسرا یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایتوں کی امید رکھنا۔ ایک بار امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو امام نے فرمایا کہ حمد و ثنا کامل خدا رب العالمین کے لیے ہے، اے اللہ یہ روزی تیری اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ نے شرک کا ارتکاب کیا۔ آپ نے فرمایا، افسوس کا مقام ہے، اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ ان کو اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت کو مالا مال کر دیا ہے۔ تو اس جگہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ۔ ابو حنیفہ نے تعجب کے لہجے میں کہا، گویا یہ آیت قرآن میں نے پڑھی ہی نہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کا فضل جب رسول کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے تو اس کا ذکر کرنا نہ صرف یہ کہ شرک نہیں بلکہ اس کا ذکر نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ نمبر 2، مومن فضل خدا اور رسول پر بھروسہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، کسی نعمت کے موقع پر یہ کہنا درست ہے بفضل خدا اور رسول۔ نمبر 4، اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی ہونا آداب بندگی کی سب سے پہلی اہم بات ہے۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ صدقات تو صرف فقیروں، مسکین اور صدقات کے کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، غلاموں کی آزادی اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات: اسلامی مالی نظام کا ایک باب تقسیم زکوٰۃ ہے۔ کسی مالی نظام کے عادلانہ ہونے کا دار و مدار تقسیم کے عدل و انصاف پر ہے۔ جب منافقین اور ضعیف الایمان مسلمانوں نے خود رسالت مآب کو زکوٰۃ و خیرات کی تقسیم کے بارے میں متون کیا تو اس آیت شریفہ کے ذریعے تقسیم زکوٰۃ کا یہ دائمی دستور نازل ہوا۔ نمبر 1، فقراء فقر احتیاج کے معنی ہے، جو اپنے لوازم زندگی کے لیے خود کفیل نہ ہو بلکہ دوسروں کا محتاج ہو۔ لہذا فقراء میں وہ حاجت مند شامل ہیں جو اپنی زندگی کو خود چلا سکتے ہیں مگر دوسروں کی طرف سے مدد اور سہارا مل جائے تو۔
نمبر 2، مساکین میں درماندگی اور ذلت و خواری کا مفہوم ہے، یعنی حاجت مندی کے علاوہ تستحی کا یہ حال ہے کہ اپنی آبرومندی اور عزت نفس سے بھی درگزر کر کے دفتر سوال دراز کرنے پہ مجبور ہیں، اسے مسکین کہتے ہیں، جیسے نابینا، معذور، مفلوج وغیرہ۔ نمبر 3 ہے والعالمین، وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے میں اس کی حفاظت کرنے، اس کا حساب کتاب لکھنے اور مستحقین تک تقسیم کے ذریعے پہنچانے کے لیے حکومت کی طرف سے متعین ہوئے ہوں، ایسے ملازمین کی تنخواہیں اسی صدقات کی مدد سے دی جاتی ہیں، خواہ وہ فقیر و مسکین نہ ہو۔ یہ بات ہم مسئلہ خمس میں بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم پر جیسا کہ فقراء اور مساکین کی مدد سے زکوٰۃ حرام ہے، اسی طرح عاملین کی مدد سے بھی حرام ہے، یعنی بنی ہاشم کا کوئی فرد جمع زکوٰۃ میں ملازمت اختیار کر لے تو وہ یہ کام بلا معاوضہ کر سکتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب یعنی دل موہ لینا یا مخالفین اسلام کی آتش عداوت کو ٹھنڈا کرنا، اس غرض سے کے لیے بھی زکوٰۃ کی مدد سے ان لوگوں پہ مال خرچ کیا جائے گا۔ اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ مت باقی رہی یا نہیں۔ امامیہ کا موقف یہ ہے کہ امام عادل کے موجود ہونے کی صورت میں یہ مت باقی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ مت حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے سے ساقط ہو گئی ہے، اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ پیج نمبر 499 ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس مد میں کچھ لوگوں کو ایک زمین کا قطع تحریراً دے دیا، دیگر اصحاب نے اس تحریر پر اپنی گواہیاں ثبت کر دیں، لیکن جب یہ لوگ حضرت عمر کے پاس گواہی لینے کے لیے گئے تو انہوں نے اس تحریر کو پھاڑ دیا اور کہا اللہ نے اسلام کو عزت و شوکت سے نوازا ہے، جاؤ تمہارے ساتھ تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ اس قسم کے طرز استدلال پر جناب مولانا فضل گیلانی صاحب نے درست گرفت کی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب قرار دینا کہ ہر شخص کے لیے حضرت عمر نے اس مت کو ساقط کر دیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن نے جس مصرف کو منسوخ کیا ہے، اس کو اولاً حضرت عمر منسوخ ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ نیز ایک ایسی واحد خبر سے قرآن کے قانون پر خط نسخ نہیں پھیرا جا سکتا۔ نمبر 5 وفر رقاب، گردنیں چھڑانے یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ غلام نے اپنے مالک سے معاملہ کیا کہ مقررہ رقم کی ادائیگی کی صورت میں اسے آزادی مل جائے، اور غلام مقررہ رقم کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی آزادی کی قیمت ادا کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلام اپنے مالک کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار ہے، زکوٰۃ کی مدد سے اسے آزاد کرایا جائے گا۔ نمبر 6 والغارمین، وہ لوگ جو اپنے قرض کی ادائیگی سے عاجز ہوں، اگر یہ قرض کسی معصیت اور اسراف کے لیے نہ لیا گیا ہو تو زکوٰۃ کی مد سے قرض ادا کیا جائے گا۔ نمبر 7 وہ فی سبیل اللہ، اس میں جہاد سے لے کر وہ تمام امور شامل ہیں جن میں عام مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتیں شامل ہیں، جیسے پل بنانا، راستے بنانا وغیرہ۔ نمبر 8 ہے وابن السبیل، مسافر اگرچہ اپنے گھر میں مالدار ہو، حالت سفر میں اگر زاد راہ ختم ہونے کی وجہ سے محتاج ہو تو اس کو زکوٰۃ سے زاد راہ دیا جائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1 اسلام کا مالی نظام وہ واحد نظام ہے جس میں مقروض کے لیے ایک